وہ کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی جمہوریت کے لیے جمہوریت کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہے کسی ٹینک سے، کسی توپخانے سے نہیں آتی ہے، وہ بندوقوں سے نہیں آتی ہے۔ جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام یہ سمجھیں کہ یہ نظام ہماری بہتری کے لیے ہے، اور جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پارلیمان ہے مجموعی طور پر، اس کی اخلاقی قوت ہی اس کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا قدم جس سے لوگ جو پارلیمان میں منتخب ہو کے آ رہے ہیں اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو شفاف بنایا جائے، اور قوم کو یہ نظر آئے کہ یہ لوگ جو منتخب ہو کر نمائندے ہمارے چن کے جا رہے ہیں، چاہے وہ براہ راست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ہو یا بلا واسطہ وہ سینٹ کے الیکشن کے اندر وہ منتخب ہو کے جا رہے ہو، کیونکہ سینٹ بھی جو ہے وہ قانون سازی سینٹ بھی کرتی ہے، سارے ملک کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو، تکریم ہو، لوگ ان کو یہ دل سے سمجھتے ہوں کہ ہاں ان کا اخلاقی جواز ہے اس قانون سازی کا، اور کل جو مجھے کہا جائے گا، جس قانون کو مجھ پہ اطلاق کیا جائے گا، اس قانون کو بنانے کا ان کا حق بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں، جیسے سینیٹر شبلی فراز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ حکومتوں کا حصہ بھی بنتے ہیں، وہ کابینہ کے اندر بھی آتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے قوم کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ خبر نہیں ہے، یہ آپ چھانگا مانگا سے سلسلہ جو شروع ہوا تھا، آپ تحریک انصاف کی کوئی بات سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے اپنے بیانات سن لیں کہ ماضی کے اندر سینٹ کے الیکشنز کے اندر کیا ہوتا رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی، یہی ضمیر کی بولی لگنا، یہی بکرا منڈی لگنا باقاعدہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کی، اور ووٹ خریدے بیچے جا رہے ہیں، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت شاید پاکستان میں نہیں تھے، شاید باہر بیٹھے ہوئے تھے، بہتر جمہوری اقدار جو ہے ان کو نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر کہ ہم جو ہے سینٹ کا بالکل شفاف الیکشن ہوگا، اور اس کے اندر یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک غیر شفاف طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے۔ اور اس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہیں ان کے بھی دستخط ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی دستخط ہیں، اور ان سب لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد ابھی یہ جو پچھلے سال سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے لیڈرز کی تقاریر، کل میں دیکھ رہا تھا ایس این اقبال صاحب کی سپیچ میں سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اگلے سینٹ کے جو ہوں گے وہ شفاف طریقے سے کیے جائیں گے، وہ چاہے شو آف ہینڈز ہو، لسٹ سے ہو، جو بھی شفاف طریقہ ہے اس سے کیے جائیں گے۔ اور بڑا گلا تھا پی ڈی ایم کو، اور وہ گلا جو ہے بار بار اس کا اظہار کیا گیا، سینٹ کے الیکشن کے لحاظ سے بھی کیا گیا، بلوچستان کی حکومت بدلنے کے لحاظ سے بھی کیا گیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب وقت آیا، بیان بازی کا نہیں، جب وقت آیا حقیقی معنی کے اندر اس اصولی موقف کو حقیقت میں بدلنے کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور صرف ہمارا ملک نہیں ہے، اور بھی ممالک کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جرم اور سیاست اور جمہوریت جڑ جاتے ہیں۔ لوگ غلط پیسہ بنا کر الیکشن جیتے ہیں، اور سینٹ کے اندر تو کہنا چاہیے خریدتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سارا پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں پھر انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، اور اس کمائی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی ہے۔ اور یہ اسمبلی جو ہے اس لحاظ سے سینٹ میں، اس اسمبلیوں کے اندر جو 2018 سے 23 والی جو اسمبلی ہے، اس میں وہ لوگ جن کو اپنا ضمیر بیچنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک نہیں 2 سینٹ کے الیکشن ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اور میں آپ کو جہاں پہ جو ہمارے صحابی بیٹھے ہوئے ان کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پہلے خبر پہنچی ہوگی، ریٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں، اس الیکشن کی بھی ریٹ لگنے شروع ہو گئے۔ اب اس صورتحال کو کہ جو جرم کے ساتھ جڑ گیا ہے، پہلے کالا پیسہ بنا کر آؤ، پھر خریدو
सेनेट के अंदर सीट लेके वहां पर पहुंच जाओ और फिर वहां से अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके मजीद पैसा कमाओ, उसको तोड़ने के लिए एक मौसर हथियार जो है वो ये जो इस वक्त तरमीम जिसकी तजवीज़ की गई है और जिसके लिए कहा गया है कि एक शफाफ तरीके से जितनी सीट्स किसी भी पार्टी की बनती हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत की हो, उनको पूरा हक है, उतने लोग वो मुंतखब करें और जिसको भी वो नॉमिनेट करना चाहते हैं वो मुंतखब होकर आए। जाहिर है इस अगर मैं इसको खेल कहूँ, एक घनौना खेल है, लेकिन इस घनौने खेल के अंदर हुकूमत के पास तो बहुत हथियार हो सकते हैं। और ये जो आजकल दावे कर रहे हैं ना कि वो हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, तो मैंने अभी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन तो आपको पहले बता दिया था। अभी फैटफ के अंदर दिसंबर में क्या हुआ, ये इतनी जो चीखें निकल रही थी ये किधर से आ रही थी? क्योंकि सबको पता है कि मुश्तरका हाउस के अंदर जिस वक्त वोटिंग की बारी आई फैटफ बिल्स के ऊपर, तो अक्सरियत तो अपोजिशन की थी, लेकिन ये अपने मेंबर पूरे नहीं कर सके। तो ये भी इनकी गलत फहमी है। ये जिस वक्त वोटिंग होगी और ये तरीक़ेकार अगर हम ना बदलते तो शायद तहरीके इंसाफ की 1-2 सीटें 3 सीटें और भी निकल आती, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। ये एक इमरान खान का एक यकीन है, उनका ये सोच जो है वो सियासत से नहीं, ये तो उनकी क्रिकेट के वक्त से शुरू हुई है। दुनिया की बेहतरीन टीम खेलने के लिए आ रही है वेस्ट इंडीज, और पहली दफा दुनिया की तारीख में होता है कि फैसला होता है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल अंपायर के साथ खेला जाएगा, दुनिया की बेहतरीन टीम के खिलाफ ये सोचे बगैर कि जीत जाएंगे हार जाएंगे। इसी तरीके से जिस वक्त ये वीडियो सामने आई, क्या ये पहली दफा हमें पता चला है कि पैसे दिए गए? लेकिन पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि पार्टी चेयरमैन ने 20 मेंबर असेंबली की रुकनीत मुअत्तल कर दी, ये सोचे बगैर कि इसके बाद हमारी हुकूमत रहती है कि नहीं रहती है। तहरीक इंसाफ इस मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़के आई है कि एक शफाफ इलेक्शन के निज़ाम के लिए हमारे पास जितना आईनी इख्तियार है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम असेंबली में बिल भी लेके गए। वहां पर जो तमाशा आपने देखा सारी कौम ने देखा, वो तो लाइव तमाशा सारी कौम देख रही थी। किस बात पे एहतजाज हो रहा था कि सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए की इस वक्त बोली लग रही है और लोगों की राल टपक रही है कि वो करोड़ों रुपए कमाएंगे अपना जमीर बेचकर, कि वो मौका उनसे छिन जाएगा, किस बात पे एहतजाज कर रहे थे? इसी तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया, और क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल, सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल का टाइम करीब आता जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि ऑर्डिनेंस लेके आया जाए। जाहिर है आइन की तशरीह करना सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट की, जो भी उनका फैसला होगा हतमी होगा। लेकिन हमारा जो अपने वोटर्स के साथ हमारा वादा था, जो हमारा वादा कौम के साथ था कि हद्दुल वसा आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जो भी हम काम कर सकते हैं, इस घिनौने कारोबार को, जो मैं बोलता हूं कि वहां देखें कि कहां बैठते कहां हैं, ऊपर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और कोठों पे तो जिस्म बिकते हैं, यहां ज़मीर बेचे जाते हैं, उसको बंद करने के लिए जो भी तहरीक इंसाफ के पास, हुकूमत के पास, हमारी जो कोalition गवर्नमेंट के पास जो भी रास्ता है, हमने वो तमाम रास्ते इख्तियार किए हैं। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब देखते हुए, उनको भी हकीकत का भी पता है पाकिस्तान की तारीख में सियासत में क्या होता रहा है, लेकिन जाहिर है ये उन्हीं का इस्तेहकाक है, कानून वो आइन बेहतर समझते हैं मुझसे, तो वो जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। थैंक यू। टेक ओवर जी, 2-3 क्वेश्चन। जी जी ये बताइए कि आपने ये कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हम आना चाह रहे हैं, लेकिन शफाफियत के साथ एक बात ये भी तो है ना कि माजी में एक बात चलती रही है कि लीडर खंबा भी खड़ा करे तो उसको वोट दिया जाए। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार होता है जिसको पार्टी के लोग समझते हैं कि ये मतलब पैराशूट से आया या इसका हक नहीं था, कि इसको गलत टिकट दिया गया है, तो आप ये समझते हैं कि उन वोटर्स को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो उस पर्सन की एबिलिटी और उसकी डेडिकेशन और उसकी जो बाकी सारी सलाहियतें उनको मद्देनजर रखते हुए उसको वोट दें, बल्कि अगर पार्टी ने उसको टिकट दे दिया तो उसको बाउंड है कि वो उसको वोट दें? आप ये चाहते हैं तो पाबंद बना दिया जाए? आप आइन मुझसे बेहतर समझते हैं। आइन के अंदर जो है शिक जिससे मेंबरशिप रिवोक होती है, तो सिर्फ 2 शराइत हैं, वो या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, या वो बजट का पास करना है। अगर आपके ज़मीर की आवाज़ है और आप पैसे लेके अपना ज़मीर बेच के नहीं कर रहे, तो आपको क्या खराबी? आप खड़े हो वहाँ पे, हाथ खड़ा करके सारे पाकिस्तान के सामने बताएं। असद उमर साहब और सेनेटर शरीफ फराज साहब,
آپ دونوں سے ایک ادھوری کہانی کا جواب چاہیے. آپ نے ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کا ابھی ایک ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا. مارچ 2018 میں پارلیمنٹ میں چیئرمین صاحب کے انتخابات ہوتے ہیں. اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ سے اس کہانی کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں سینٹ میں تبدیل کیا گیا تھا. تھینک یو. سر میں تو آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, جو بھی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے کیا کہا تھا, وہ آزاد ہے, جس مرضی کو ووٹ ڈالنا چاہے وہ ضرور ڈالے, آئین اس کو, قانون نہیں روکتا. اور اگر آپ کے خیال میں یا کسی اور کے خیال میں کوئی بنیاد یہ بنی اس ووٹ کے بدلنے کی کہ جو آئین کے مترادف تھا یا جو اخلاقیات کے مترادف تھا, تو ہم اسی کا تو راستہ بند کرنے کی بات کریں نا بھائی. اور اس ایک سیکنڈ جی سر, آپ قوم کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں کس نے تبدیل کیا تھا, پارلیمنٹ میں آ کے کس نے شرط مارا؟ سر میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ ممبرز نے ہی ووٹ ڈالے تھے نا, وہ مریخ سے تو مخلوق نہیں آئی تھی جس نے ووٹ ڈالے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شو آف ہینڈ والے معاملے کو کرنے میں کارگر ثابت ہو جائے گی آپ کی تمام کوشش؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے کہ تحریک انصاف کتنی سینٹ کی نشستیں اپنے پولیٹیکل سینیریو کے کوٹا پہ کتنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے پروونسز وجہ سے آپ کو کیلکولیشن ہوئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے جو اختیار میں تھا ہم نے وہ تمام کام کیے. ہم اسمبلی کے اندر بل بھی لے کے گئے, ہم آرڈیننس بھی لے کے آ گئے ہیں, ہم نے سپریم کورٹ کے پاس خود گئے, چل کے گئے ہیں, ہم نے ان سے بھی تشریح کرنے کو کہا ہے. آخری فیصلہ جو ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جو تشریح کرے گی اسی بنیاد کے اوپر ہوگا. جہاں تک آپ سیٹس کی بات کریں نا, جیسے میں کہہ رہا تھا, حکومتیں جو ہے ہم تو پولیٹیکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے پیچھے کر کے بہت کچھ نکلوا سکتے ہیں, ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 2 سیٹیں تحریک انصاف کی زیادہ آ جائیں. اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار. اسلام آباد میں وفاق کے وزراء شبلی فراز اور اسد عمر کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمانی امور کو پارلیمان میں ہی حل ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ اپوزیشن اتنی سیخ پاتی ہے, یہ سمجھ سے بالاتر ہے, جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے نہیں دیں گے. سورسز آف ریونیو دیکھنے ہیں, یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے, ہم نے ان سورسز کو جو کہ ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو ریونیو شارٹ فال رہتا ہے اس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات ہوئی وہ اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا, وہ تھی جو سندھ حکومت 6 سالہ پرانی گندم کراچی کے عوام کو, سندھ کے عوام کو دے رہی ہے, ریلیز کر رہی ہے. اس سے ہمارے 2 پوائنٹس پروو ہوتے ہیں. ایک جو کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ کہتے آئے ہیں کہ سندھ حکومت نے گندم بر وقت ریلیز نہ کر کے نہ صرف پاکستان میں جو گندم کی سپلائی ہے اس میں تعطل پیدا کیا, بلکہ سندھ کے عوام کو, بالخصوص کراچی کے عوام کو مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا. اس کی وجہ سے جو پرائسز کا جو ایک ڈفرینشل پیدا ہوا سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, تو اس سے یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکہ ہے ایک ڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے ڈالا ہے پاکستان کے عوام پہ, جس سے کہ انہوں نے گندم کی ذخیرہ اندوزی کر کے, اس کو میں ذخیرہ اندوزی کہوں گا کہ جب آپ کے پاس ایک چیز ہو, ملک امپورٹ کر رہا ہے, اپنے فورن ایکسچینج خرچ کر رہا ہے, اور ایک صوبہ ہے جو کہ اس نے دبائی ہوئی ہے گندم کو, یہ کہاں کا مطلب ہے کہ یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ کہاں کی حب الوطنی ہے کہ آپ نے 6 سال سے سٹور کیے ہوئے ہیں گندم اور آپ نہیں دے رہے اور ابھی آپ ریلیز کر رہے ہیں. یہ عوام کو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جانور ہیں کہ یہ کھائیں گے, یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے, اور اس سے ان کی جو حقیقت ہے وہ آشکار ہو گئی ہے کہ یہ باتیں کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں. مقصد ہے سیاست کرنا, مقصد ہے پیسہ بنانا, مقصد ہے ایک ایسا وہ ماحول پیدا کرنا جس سے کہ جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ جو کہ اس میں
غیر ضروری اور ایک بے جا منافع کمانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے۔ تو اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے کہ جو سندھ کے عوام ہیں، کراچی کے عوام ہیں، ان کو بالکل اس پہ احتجاج بھی کرنا چاہیے، اور اس کی اسمبلی میں بھی اس پہ ظاہر ہے کہ بحث ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کو اور باقی پاکستان میں جو ایک گندم کا تعطل اور ایک جو ایک کرائسس پیدا کیا، اس کی ڈائریکٹلی ذمہ دار جو ہے وہ سندھ حکومت ہے۔ اس کے بعد پھر بات ہوئی شوگر رپورٹ کی۔ آپ سنتے ہوں گے کہ آپ نے بھی کئی دفعہ سوالات کیے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا۔ اب شوگر رپورٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک رپورٹ تھی، اور اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو منوان اس کو تسلیم کر دیتے، اور جس نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو اس کو تو اوپن ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے جو شوگر مافیا تھا انہوں نے مختلف عدالتوں میں مختلف صوبوں میں سٹیز لیے، وہ بھی حکومت وہ بھی کیس جیت گئی۔ تو اس میں جو ایکچول جو فائدے ہوئے یا جو اس کا عمل درآمد ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایک ایکشن میٹرکس تھی کہ اب ایکشن لیے جائیں گے ان اداروں کے تھرو، جس میں کہ پہلا یہ تھا کہ جو ایف بی آر ہے اس نے جو ٹیکس آڈٹ کیا اس سے 368 ارب روپے کی ٹیکس لائبلٹی امپروو ہوئی۔ پھر جو جی ایس ٹی ہے شوگر کی مد میں، وہ 60 سے 65% بڑھی، جس کو اگر آپ پیسوں میں تک اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا کہ کتنا اماؤنٹ بنا، وہ کوئی 29 ارب روپے کی تھی، وہ جی ایس ٹی بڑھا۔ پھر جو فارمرز تھے یعنی کسان تھے، جو کہ عرصے سے ان کو پیمنٹس نہیں ملتی تھیں، کم قیمت ملتی تھی، ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، سب کو پیمنٹس بھی ملی اور اچھی قیمت بھی ملی۔ تو یہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا قدم ہوا۔ اس کے بعد جو ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے میں بھی جو اپنا کام کیا، کوئی 22 ارب کے قریب جو منی لانڈرنگ بھی ڈسکور ہوئی، یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کی جو وہ تھی، اور اس طرح اور لوگ بھی۔ اس میں جو تعطل پیدا ہوا، جس سے کہ آپ اکثر پوچھتے تھے کہ جی شوگر رپورٹ کا کیا ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو عدالتوں میں اسٹے لیے گئے تھے ان کو ویکیٹ کراتے کراتے یہ ٹائم لگا، اور اب انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں اب ہم کیمراز بھی لگا رہے ہیں جتنی بھی شوگر ملز ہیں، کہ آئندہ ان کی جو سٹاک کی پوزیشننگ ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ایکچول سٹاک کتنی ہے۔ ہم نے وہ جو گندم کے ساتھ کیا سندھ حکومت نے، وہی شوگر کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ شوگر بھی اپ کنٹری کراچی کی طرف جو ہے، بیکاز قیمتوں کی وجہ سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سیاست کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو ہوگا، ملک کو ہوگا، عوام کو ہوگا۔ تو اس کے جو پس پردہ کردار ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ وہ مافیاز جو کہ اس ملک میں ماضی میں ایک خاص حکومتوں کے انڈر سرپرستی میں یہ سارا گھنونا کھیل کھیلتے تھے، تو وہ کہیں جو حکومت آئی ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ تھوڑی دیر ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ جو دیر بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ مافیاز ہوتے ہیں ان میں بڑا اکٹھ ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اور اسی طرح جو سبسڈی تھی اس پہ بھی جو ہے تو نیب انکوائری کر رہی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عنقریب آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری بلوچستان تبدیل ہوئے ہیں، رانا ریاض مطہر صاحب وہ اپنے چیف سیکرٹری بلوچستان۔ پھر دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو روشن پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ بینک نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے، جس میں کہ ہم بیرونی اپنے ممالک میں پاکستانی جو کہ مقیم ہیں اور وہ اپنے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا تھا اس کی بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے، اور ابھی تک تقریباً $500 ملین جو کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے اہم ہیں،
وہ جو ہے تو انہوں نے بھیجے ہیں. پھر کچھ جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک آخری ہفتہ دیا ہے جس میں کہ یہ طے ہوا کہ جتنی بھی ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کے، جس میں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے، ڈسکوز کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسرز، اور اس طرح 60 کے قریب اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ہیڈز جو ہیں وہ ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل فگرز ہیں اور لائیں اور وجوہات بتائی جائیں کہ کن وجوہات پہ یہ لگائے نہیں گئے. اس کے بعد ظاہر ہے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو اس میں دے بھی دوں گا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ بجلی کی، کہ آپ نے یہ بھی طے ہوا آج کی کمیٹی میں اپروول دی، جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کی سفارشات پہ وہ جو معاہدہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے معاہدے تھے وہ بہت ہی ملک کے عوام کے خلاف تھے، مہنگے معاہدے کیے گئے، اور وہ ایسے معاہدے جس میں سے کہ ہم نکل نہیں سکتے. تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ سارے انٹرنیشنل سسٹم میں یہ پیغام پہنچا دے کہ جی ہم اپنے کیے ہوئے معاہدے یا پچھلی حکومتوں کی کیے ہوئے معاہدوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس میں ہم یک طرفہ طور پہ اس میں ہم تبدیلی لاتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس سے ملک کو بے انتہا نقصان پہنچتا اور آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرتا. تو طریقہ کیا ہوا جو کہ کبھی پہلے کوشش نہیں گئی کہ ہماری حکومت نے یہ طے کیا کہ ان کو انگیج کر کے ان کے ساتھ مل کے اور ایک ایسا فارمولا اختیار کیا جائے جس سے کہ ہماری جو بجلی کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس اگین وہی جو کہ آپ بجلی استعمال کریں نہیں، بیکاز اسلام آباد میں وفاقی وزیر شبلی فراز کی جانب سے میڈیا سے بریفنگ جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے گندم بروقت ریلیز نہ کرنے کے باعث آج شارٹیج پیدا ہوئی ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، ان کی حقیقت آشکار ہو گئی ہے. کس طرح بینیفٹ ہوگا جب آپ نے ڈالرائزیشن 168 پہ بک کی ہے اور آپ نے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ 70% رکھا ہے اور آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ میں بھی کوئی کٹ نہیں لگا، تو یہ کس طرح یہ مینیج ہوگا اور 836 ارب 20 سالوں میں اس سے کس طرح پبلک کو بینیفٹ ہوگا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ ٹریلینز کا معاملہ چلا گیا 836 ارب 20 سال میں اینول کتنا بنتا ہے؟ دیکھیں ثناء اللہ، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے لیے کل ایک ارینج کی جائے گی ایک متعلقہ وزارت کے ساتھ آپ کی میٹنگ، جس میں کہ وہ اس کے پوری تفصیل سے جوابات دیں گے. کوئکلی میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب میں یہ دے دوں کہ جہاں تک کہ پاکستانی پاور پروڈیوسرز کا تعلق ہے، ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی روپیز میں کر دیا گیا ہے، اور جو دوسرے جو بیرونی ہیں ان کو جو ہے ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ جو ڈالر کی جو ایک بینڈ بنایا گیا ہے 130 روپے سے 168 روپے، کچھ اس طرح ہی ہے. 168 نہیں، اس کا جو ایک جو فلور تھا وہ 130 تھا. اس میں ان کا جو ڈالر کا ان کا جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ 17 سے 15% کر دی گئی ہے. پھر اسی طرح مارک اپ میں جو کہ کائبور پلس 4.5% ہوتا تھا اس کو کائبور پلس 2% کیا گیا ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی انہوں نے قیمتیں عادی کر دیں، بیکاز آپ معاہدے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہی کر سکتے تھے کہ جو چیزوں پہ جس پہ کہ ہم ان سے ہم وہ لے سکتے تھے، مراعات لے سکتے تھے قانونی طور پہ، تو کہتے کہ جی آپ نے یہ قانون یا آپ نے معاہدہ طے کیا ہوا ہے تو اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز کی جانب سے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے اور اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے سندھ حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گندم کی بروقت ریلیز نہیں ہو سکی جس کے باعث آج شارٹ فال دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ شوگر کمیشن رپورٹ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے.